نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب عباد الرحمن ہیں، ہم سب رحمان کے بندے ہیں، ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ہم سب اس خالق اور مالک کے بندے ہیں۔ اور بندوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر حال میں اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ہر حال میں اللہ رب العزت کی اطاعت، ہر حال میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، یہ بندوں کا کام ہوتا ہے۔ غلاموں کا کام ہوتا ہے کہ ہر حال میں اپنے آقا کی اطاعت کرے، اپنے آقا کے حکموں کو مانے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کے غلام ہیں، ہم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں تو ہماری زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ ہماری صبح گناہوں سے شروع ہوتی ہے، ہماری شام گناہوں میں گزرتی ہے، ہماری تنہائیاں وہ گناہوں میں گزرتی ہیں، ہماری محفلیں گناہوں میں گزرتی ہے۔ الغرض ہماری زندگی کے اکثر اوقات اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ کر گزرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ رنگ کا نشان لگ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر، اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک کالا نشان لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اسے اس گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ رجوع الی اللہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے اور اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتا ہے، رجوع الی اللہ نہیں کرتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے اور پھر سے کوئی دوسرا گناہ کر لیتا ہے، تو پھر دوبارہ اس کے دل پر ایک نیا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی طرح مسلسل بغیر توبہ اور استغفار کے گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت اس سے حق کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اور دلوں پر زنگ کس کی وجہ سے لگا ہے؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس میں جو کانو یکسبون جو صیغہ ہے وہ صیغہ استمرار ہے، ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو بار بار کرتے رہنا۔ تو جب کوئی شخص گناہ کو بار بار کرتا رہتا ہے، غلطیاں بار بار کرتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بار بار کرتا رہتا ہے اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا، تو اس کے اس اصرار پر، اس کے بار بار گناہ کرنے پر اس کے دل پر بار بار دھبے لگتے رہتے ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اور وہ حق تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہے تو اسے بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اگر وہ مسلسل اسی طرح گناہ کرتا رہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے تو ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، وہ ایمان قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. جب ان کے سامنے حق کو بیان کیا جاتا ہے تو انہیں نظر نہیں آتا ہے، ان کے سامنے حق بات بیان کی جاتی ہے انہیں سنائی نہیں آتی ہے، ان کے سامنے حق بات کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو اس زمانے میں ایک بڑی تعداد مرتد ہوتی جا رہی ہے، نوجوانوں کی تعداد، بچیوں کی تعداد جو مرتد ہو رہی ہے اسکول اور کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر اور آفسوں کے اندر، رات دن جو گناہ ہوتا رہتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ اور استغفار نہیں کرتے، تو اس گناہ کی وجہ سے بار بار دل کے اوپر دھبے لگتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر ان کے سامنے حق بات جب بیان کی جاتی ہے تو وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو فلموں میں کام کرنے والے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو گناہ مسلسل کر رہے ہیں اور توبہ اور استغفار نہیں کرتے ہیں. کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کبھی کبھی اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اور وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے. لیکن ان کی اکثر تعداد ایسی ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور وہ مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، ایک خطرناک مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو. توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد اس گناہ کی طرف رجوع نہ ہو، اس گناہ کی طرف آپ نہ جاؤ. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے توبہ کرو. اور اس کے اندر جو توبۃ نصوحا کا جو لفظ آیا ہے، مفسرین نے اس پر بے شمار کلام فرمایا ہے. تو میں اس کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں. توبۃ نصوحا کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، جو اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی ہیں اس کا اسے احساس ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ ان گناہ کی طرف کبھی نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے. وہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. تو اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا. اللہ رب العزت ہم سب کو توبۃ نصوحا کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کسے کہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کے اندر 6 چیزیں جمع ہو جائے. پہلی چیز کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، اسے لگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. دوسری چیز، جو فرائض اور واجبات اس نے ترک کیے ہیں، جو نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، جو چیزیں اس کے اوپر فرض تھی وہ اس نے ترک کر دی ہیں، جو واجبات اس کے اوپر تھے اس نے ان کو ترک کر دیا ہے، تو وہ ان کی قضا کرے. تیسری چیز، اگر کسی کو اپنی زبان سے ستایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے معافی اور تلافی کرے.
चौथी चीज, अगर किसी का माल छीना है, किसी के माल पर कब्जा किया है, किसी के साथ स्कैम किया है, किसी का माल जो है उसने चुरा लिया है, तो उसका माल वापस कर दे। इसी तरीके से पांचवी चीज, जो गुनाह अब तक किए हैं आइंदा उन गुनाह को नहीं करेगा, इसका पुख्ता इरादा कर ले। और छठी चीज जो फरमाया कि उसने अपने नफ्स को, अपने आप को गुनाह करते हुए देखा है, अब वो आइंदा अपने नफ्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी करता हुआ देख। मेरे भाई, ये 6 चीजें फरमाई कि जब ये 6 चीजें जमा हो जाए तब तौबा होती है। आजकल अगर हम लोग गुनाह करते हैं तो अक्सर तो ऐसी हमें तादाद है कि वो तौबा ही नहीं करती है, उसे एहसास ही नहीं होता है। लेकिन अगर बाद शरीफ लोग तौबा भी करते हैं तो वो अधूरी तौबा करते हैं, वो सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह गुनाह हो गया है माफ़ कर दे। लेकिन जिन लोगों के मालों को छीना है, जिन लोगों का माल गस्ब किया है, जिनके साथ स्कैम किया है, जिनकी पेमेंट लेकर कारोबार में जिनकी पेमेंट लेकर वापस नहीं की है, उनको परेशान किया है। आजकल क्या हो रहा है, बड़े जो कारोबारी लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे लोग उनको माल देते हैं और वो उन मालों को लेकर पैसे वापस नहीं करते और एक लंबा ज़माना गुजरता चला जाता है। छोटे कारोबारी परेशान रहते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं कि जनाब ये सर पैसे दे दीजिए, जनाब पैसे दे दीजिए। और वो क्या करते हैं, उनको डिले करते रहते हैं कि नहीं बाद में ले लियो, बाद में ले लियो, इस तरह करते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि बेचारे मायूस हो जाते हैं और बसा औकात उनके पैसे खा जाते हैं, पैसे ही नहीं देते हैं। और वो ऐसे लोग हैं कि आपको लगे कि बड़े हाजी हैं, बड़े नवाजी हैं, अच्छी खासी टोपी है और माशाल्लाह अच्छी दाढ़ी है। मैं नहीं कह रहा कि हाजी नमाजी बुरे होते, हज करना एक बेहतरीन अमल है, नमाज पढ़ना एक बेहतरीन अमल है, सबको करना चाहिए। नमाज अच्छी इबादत है और फर्ज है, सबको करनी चाहिए। नमाज के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी इंसानों के अंदर है। नमाज पढ़ते हुए बुराइयां कर रहे हैं, तो नमाज पढ़ना एक अच्छा अमल है, ये बेहतरीन अमल है, ये सबको करना चाहिए। लेकिन गलत काम करना एक दूसरा अमल है, गलत काम करना एक दूसरा अमल है। इसके बिना पर तमाम हाजियों को बुरा कहना, तमाम नमाजियों को बुरा कहना, ये गलत फहमी है। तो बहुत से लोग करते हैं, सब नहीं करते हैं। तो बहुत से लोग ये कर रहे हैं कि जो बड़े कारोबारी हैं वो छोटे कारोबारियों को परेशान करते हैं, उनके पैसे वापस नहीं करते हैं माल लेकर के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो तौबा करते हैं तो अधूरी तौबा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो तौबा कर ली, लेकिन जिन बंदों के माल पर कब्जा किया है, जिन बंदों के फ्लैट्स पर कब्जा किया है, जिन बंदों की जमीनों पर कब्जा किया है, उनसे तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते, उनसे माफ़ी और तलाफ़ी नहीं करते। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि मुकम्मल तौबा इस्तिग़फ़ार करें, मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करें। और ये जो हुकूकुल इबाद है एक अहम मसला है। एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी है, अंसारी सहाबी है, उनका वाक़या है मसई शरीफ के अंदर लिखा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और आपके इर्दा गिर्द बहुत से सहाबी आपके साथ बैठे हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दरमियान एक जन्नती आ रहा है। तो उस वक्त के मौजूदा असहाब ने जब पीछे को देखा तो एक शख्स आ रहे हैं और उनके चेहरे और उनकी दाढ़ी के बालों से वुज़ू के पानी के कतरात टपक रहे हैं। तो अगले दिन फिर उसी तरह मजलिस लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी तरह इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दरमियान एक जन्नती शख्स आ रहा है। तो फिर इसी तरह उन मौजूदा असहाब ने पीछे देखा तो वही शख्स जो कल गुज़िश्ता तशरीफ़ लाए थे, वही शख्स और उनके चेहरे और उनकी दाढ़ी से वुज़ू के पानी के कतरात टपक रहे हैं और उनके उल्टे हाथ में उनकी चप्पलें हैं। इस हालत में वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। फिर तीसरे रोज़ इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک جنتی شخص داخل ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ان موجودہ اصحاب نے جب دیکھا تو وہی شخص ہے جو 2 دن سے آ رہے ہیں، اور ان کے چہرے پر اور ان کی داڑھی پر وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے ہو اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک تقاضا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے اور میرے والد کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا ہے، ایک کہا سنی ہو گئی ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 روز تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے 3 دنوں کے لیے اپنے گھر میں مہمان رکھ لیجیے۔ لہذا وہ شخص، وہ انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں مہمان رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ 3 روز تک ان انصاری صحابی کے گھر میں قیام فرماتے ہیں، اسٹے فرماتے ہیں، رہتے ہیں، اور وہ آپ کی، ان صحابی کی صبح شام کی اور دن اور رات کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ان کے دن کے عمل کو، وہ دیکھتے ہیں ان کی رات کی عبادتوں کو، لیکن انہیں کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آتا ہے۔ وہی وہ سارے معمول کر رہے ہیں جو باقی اصحاب کر رہے ہیں، وہی نمازیں، وہی نوافل جو باقی اصحاب کر رہے ہیں، وہی نوافل نمازیں اور وہی عبادتیں جو وہاں اس دور کے اصحاب کا جو معمول تھا، وہی عبادتیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب جب 3 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے اور میں نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ تو میں یہ تلاش کرنا چاہتا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ویسے تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو جو نعمت مرحمت فرمائی ہے، میں ان کی ان نعمتوں پر حسد نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، لیکن ہمارا جو ہے وہ معاملہ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل برخلاف ہے۔ ہم اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو روز بروز تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کمزوروں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں سے بے انتہا حسد کر رہے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی ترقی پر جلن ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک آگ برپا ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں میں بتاؤں، حسد ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا جو گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال اس طرح برباد ہو جاتے ہیں کہ جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تسبیحوں کا ہم ورد کر رہے ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم حسد کر رہے ہیں، اپنے کلاس میٹ سے، اپنے جاب کے ساتھیوں سے ہم حسد کر رہے ہیں، ان کی ترقی سے ہم جل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل استغفار کریں، مکمل توبہ کریں، اللہ رب العزت سے مکمل توبہ کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں 100 سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تمام امت مسلمہ کا یہ متفق العقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور تمام انبیاء کی جو جماعت ہے وہ معصوم ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی خطا نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں اور رات دن دوسروں کو پریشان اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم استغفار نہیں کرتے۔ ہمیں تو زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل توبہ اور استغفار وہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں تعلیم ملے، ہمیں سبق ملے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توبہ اور استغفار کا ورد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں مکمل توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے بھی توبہ کی استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو ہم نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، جن لوگوں کا مال ہم نے لیا ہے، کوشش کریں کہ فوراً ان کا مال لوٹائے، لیکن اگر فی الحال موجود نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور ان کا مال لوٹائے، تاکہ ہم مکمل پاک اور صاف ہو سکے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔